بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی ہی عوام کے خلاف بولنا شروع ہو گئی ہے، اور ہر اس حد تک جا رہی ہے کہ جس طرح پاکستانی عوام کو دبانا ہے۔ کیا ہم مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں یا مقبوضہ فلسطین میں رہتے ہیں؟ جنرل عاصم سید منیر حافظ بھی ہیں، جو کہ اب وہ حافظ بھی ہیں، حافظ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ کا نکلنا، اور پھر سید خاندان کے فرد کی حیثیت سے اس طرح کے الفاظ کا نکلنا بڑی عجیب بات ہے۔ وہ اس سیٹ پر بیٹھ کر جہاں پر ایک عام آدمی تو گیا، ایک عام مسلمان تو کیا، ایک عام انسان بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے۔ جنرل عاصم منیر نے وہ گالیاں دی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو سوچ کر ہم لوگ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو ایسے پیسے ضائع کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز پر اور ان کے اساتذہ پر، اور اسلام مطالعہ پاکستان پر اور ان کے اساتذہ پر۔ اگر ان لوگوں کو بند کر دیا جائے تو ہمارے کافی پیسے بچ سکتے ہیں۔ جب تاریخ بھی ان لوگوں کی ہی چلنی ہے اور تعلیم بھی ان لوگوں کی ہی چلنی ہے، اسلامک اسٹڈیز بھی ان لوگوں کی ہی چلنی ہے، یہ جس کو کہیں کہ حلال ہے وہ حلال ہے، اور جس کو کہیں کہ وہ حرام ہے وہ حرام ہے، تو پھر تو شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم یونیورسٹیوں میں ایسے ادارے کیوں کام کر رہے ہیں، ہم اسکولوں میں ایسے استاد کیوں بھرتی کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنرل عاصم منیر کے یہ الفاظ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے یہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں جناح ہاؤس کو اسی حالت میں رکھوں گا تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے۔ تو بنگلہ دیش میں جو عورتوں کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، جہاں پر پاکستانی فوج ان کے کپڑے اتار رہی تھی، وہاں پر بھی تو اس طرح کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ان لوگوں نے آنے والی نسلوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ظلم کیا تھا، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف آئی تھی؟ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے ارد گرد ہمیشہ سیکورٹی کا ایک حصہ رہتا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس کو کیسے پتہ، کور کمانڈر کو یہ کیسے پتہ نہیں تھا کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لاہور کا جغرافیہ ایسا ہے کہ اس کے ارد گرد سے کسی بھی طرف سے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن سیکورٹی تو وہاں پر موجود تھی۔ یا پھر محسن نقوی جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک سازش کے تحت پہلے ہی فورسز کو ہٹا لیا تھا، ٹھیک ہے، اور کور کمانڈر کو اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر نکلنا پڑا ہے، اور اب کور کمانڈر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ تو پاکستانی فوج کو خود سوچنا چاہیے کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد باقی جو چیزیں آپ لوگ کرتے جا رہے ہیں، عوام کے درمیان زیادہ سے زیادہ خلیجی پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے مستی کی، ہم نے اس کو سیدھا کر کے رکھ دیا، اور جنرل ہم سے جناب نواز شریف کی حکومت، نواز شریف کی پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے مستی کی تو ہم نے ان کو سیدھا کر کے رکھ دیا، اور ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ مستی کی تو ہم نے ان کو سیدھا کر کے رکھ دیا، اور ساتھ یہ بھی دھمکی دی تو پی ٹی آئی کے ساتھ کو تو ابھی ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جب ہم کچھ کریں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے ملازم ہو کر، جو کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ فوجی پاکستان کے ملازم ہیں، پاکستان کے ملازم ہو کر پاکستان کے عوام کو دھمکی دے رہے ہیں؟ اتنی جرأت آپ لوگوں میں آئی کہاں سے ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس بندوقیں موجود ہیں، آپ لوگ جو چاہے کم کرتے پھریں گے۔ اگر آپ کو لڑنے کا اتنا شوق ہے تو سیاچن گلیشیئر پر جا کر لڑے نا، اور ہمیں ریزلٹس دکھائے نا۔ سیاچن گلیشیئر پر تو آپ کو ہار گئے تھے،
65 کی جنگ میں آپ لوگوں نے وکٹری ڈکلیئر کر دی تھی. 71 کی جنگ میں آپ لوگوں کو 90,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے. یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں اور کیا ہے. جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی فوج نے ہتھیار ڈالے تھے تو وہ پاکستانی کی فوج تھی. اس لیے کہ آپ کا دشمن جو تھا وہ بھی مسلح تھا. اب آپ لوگ یہ لڑنا چاہتے ہیں ایسی عوام کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو نہتے ہیں، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ سے زیادہ ڈنڈے ہیں. آپ یہ چلنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کے رٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیں، زمان پارک میں اتنی دیر سے لوگ اکٹھے ہیں، کوئی ایک بھی دھماکہ ہوا؟ عمران خان کی اسلام آباد میں پیشی ہوئی ہے، کوئی ایک بھی دھماکہ ہوا ہے؟ عمران خان کی لاہور میں پیشی ہوئی ہے، کوئی ایک بھی دھماکہ ہوا ہے؟ لیکن آپ لوگوں کے ایریاز کے اندر PNES جوہر کے اندر نیوی کا جو ایریا ہے کراچی میں، وہاں پر دھماکہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. آرم پبلک اسکول میں پشاور میں دھماکہ ہو گیا تھا. تو آپ لوگوں کو تو اپنی سیکورٹی پہلے ٹھیک بنانی چاہیے. آپ لوگوں نے ملک کی سیکورٹی کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ملک کی سیکورٹی کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کی تو اپنی سیکورٹی ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ ہم لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں. ابھی نیوز سنی ہے کہ جناب نگران وزیر اعلیٰ، جو کہ نگران وزیر اعلیٰ رہے نہیں ہیں، قانونی اور آئینی طور پر 90 دن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. 90 دن کے بعد ان کا حکم ماننا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. کسی افسر کو ان کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے. بالکل اسی طرح جب شہباز شریف یہ کہا کرتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب اکثریت کھو چکے ہیں، لہذا سرکاری افسران کو ان کا حکم نہیں ماننا چاہیے. تو نگران وزیر اعلیٰ کی تو حیثیت ہے کیا؟ اب نگران وزیر اعلیٰ نے زمان پارک کے خلاف جو ہے وہ نجاز تجاوزات کو ہٹا دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ عمران خان کو نہتا کر کے مارنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، بندوقیں ہونے کے باوجود بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کے گھر میں جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں. آپ لوگوں نے پہلے موب کو ختم کیا ہے اور پورے کا پورا زمان پارک خالی کروایا، وہاں سے سپورٹرز کو ہٹایا، اور اس کے بعد جا کر عمران خان کو پکڑنا چاہتے ہیں. اور عدالت کی آپ لوگوں کو کوئی لتھی چڑھی نہیں ہے. عدالت نے بار بار کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا ہے، عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا ہے، عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا. لیکن آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے اور عمران خان کو گرفتار کرتے پھرتے. اس کے مقابلے میں جب جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کر دی گئی تھی کہ 3 جنگیں لڑنے والا شخص کبھی غدار نہیں ہو سکتا. لیکن اگر 3 جنگیں لڑنے والا شخص غدار نہیں ہو سکتا تو جو ایک اسلامی ریاست کو کافروں کے ہاتھ بیچ کر آ جائے وہ کہاں سے غدار ہوگا؟ آپ نے ہنری کسنجر کی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ نے یہ پڑھا ہے یہ کہ جناب 9/11 کے بعد جب امریکی جو تھے وہ مشرف سے کچھ مطالبات منوانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مشرف کچھ مانے گا کچھ نہیں مانے گا، تو انہوں نے کچھ زیادہ مطالبات رکھے تھے کہ کچھ مانے گا کچھ نہیں مانے گا. جنرل مشرف سارے کے سارے مطالبات آنکھیں بند کر کے مان گیا تھا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جنرل مشرف نے جب حکومت کو سنبھالا تھا اور نواز شریف کو گھر بھیجا تھا تو اس وقت امریکہ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن 9/11 کے واقعے کے بعد وہی مشرف ان کے لیے ایک فیورٹ بندہ بن گیا تھا.
یہ تو بین الاقوامی سیاست ہے، یہاں تو فیوزٹ کا قانون چلتا ہوتا ہے۔ آج جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ طاقت کے نشے میں بھرپور اور ہر کسی کو گالیاں دیتے جا رہے ہیں، اور یہ کرتے جا رہے ہیں، وہ کرتے جا رہے ہیں، فلاں کرتے جا رہے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے ایک حلف نامہ نواز شریف کو لکھ کر دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ذلیل کر دوں گا، ٹھوک کے رکھ دوں گا، یہ کر کے رکھ دوں گا، فلاں کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن جناب مجھے یہ بتائیے، آپ کی زندگی کتنی ہے؟ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، آپ کی زندگی کتنی ہے؟ آپ تو کسی بھی وقت عمران خان کے خلاف لڑنا شروع کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹلس آل اوور پاکستان کتنے سے حصوں میں بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر؟ کسی ایک جگہ پر بھی کینسر ہاسپٹل، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیول کے ریسرچ لیبارٹریز اور علاج کی فیسلٹیز موجود ہیں؟ کیا یہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا؟ آپ لوگ جن لوگوں کو لے کر آئے تھے، جنرل ایوب خان جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی تھی، اور جنرل جیلانی جو تھے وہ نواز شریف کو لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد نون لیگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا ان لوگوں نے اس طرح کا کوئی ایک ہاسپٹل بھی بنایا تھا؟ یہ تو حکومتیں تھیں، ان کے پاس تو وسائل موجود تھے، ان کے مقابلے میں تو وسائل موجود تھے، لیکن عمران خان کے پاس تو وسائل بھی موجود نہیں تھے۔ آج آپ اس عمران خان کو غدار کا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان پر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے پر کوئی نہ آئے، ہمارے مقابلے پر کوئی نہ آئے۔ کیا یہ بات کرنے والی ہے؟ اخلاقی طور پر تو آپ لوگوں پر اگر آپ اس طرح کا پریشر آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے، جناب یہ کام میں نہیں کر سکتا، عمران خان کی وجہ سے تو میرے یہ حالات ہوئے۔ اخلاقی طور پر تو آپ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے جناب عمران خان کو ایک غدار وطن قرار دے دیا ہے، یہودی ایجنٹ قرار دے دیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 75 سال کی تاریخ میں پہلا بندہ ہے جس نے جناب اپنا گھر بنانے کے لیے قرضہ اسکیم تیار کی، اور اس قرضہ اسکیم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جناب اس سے واقعی لوگوں کا گھر بنا ہے، لنگر خانے اس نے بنائے۔ یہ فوج بھی تو کر سکتی تھی، فوج اپنے آپ کو بڑا منظم ادارہ کہتی ہے، یہ فوج بھی تو کر سکتی تھی۔ لنگر خانے اس نے بنائے، پناہ گاہیں اس نے بنائی، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام اس نے بنایا، سیرت چیئر اس نے بنائی۔ آئین پاکستان 1973 کا بنایا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے 2 مارشل لا لگ چکے تھے، اور ان 2 مارشل لا کو بچانے کے لیے یہ بیچ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ لیکن اب پھر میں کہوں گا کہ وہ 2 مارشل لا بھی فوج نے ہی لگائے تھے، اور یہ تیسرا مارشل لا جو ہے شرف نے لگایا، اور اس کے بعد اب یہ چوتھا مارشل لا ہے، یہ سول مارشل لا کہہ لیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا پہلا سول لا ایڈمنسٹریٹر تھا، یعنی ہے وہ بندہ سول تھا لیکن سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ تو اسی طرح جو ہے آج کل جو ہے لگا تو سول مارشل لا ہی ہے۔
شہباز شریف سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، ڈورے ہلانے والے کچھ اور ہیں۔ حافظ سید، مجھے تو میری زبان نہیں ساتھ دیتی تھی کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب اس طرح کے گندی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اور ماں بہن کی گالیاں تک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس اسٹیچر پر آ کر دے سکتے ہیں کہ جو چیف آف دا اسٹاف ہے، آرمی کا سب سے بڑا آفیسر ہونے کے ناطے وہ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بات انٹرنیشنل میڈیا تک نہیں جائے گی؟ آپ طاقت کے استعمال سے کتنوں کو روک لیں گے؟ آپ کے پاس تو فوج کتنی ہوگی؟ 10 لاکھ ہوگی، 20 لوگ ہوگی، 30 لاکھ ہوگی، 40 لاکھ ہوگی، چلو میں کہتا ہوں 1 کروڑ ہوگی، 25 کروڑ کو آپ روک لیں گے؟ آپ لوگوں کو ذرا شرم نہ آئے گی کہ جناب عمران خان کو نہتا کر کے ماریں گے؟ اگر مقابلے کی لڑائی کرنی ہے تو جائیں انڈین فوج کے ساتھ لڑیں اور لائن آف کنٹرول کو کلیئر کروا کر دیں۔ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے ڈاکٹر کہ جو لائن آف کنٹرول کا مسئلہ ہے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اس کے خلاف لڑیں جا کر اور جیت کر دکھائیں، کیونکہ آپ تو جتنی مرتبہ گئے ہیں اتنی مرتبہ ہار کر واپس آئے اور ہمیں آ کر اپنی شکلیں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بار جیت کر دکھائیں نا۔ جو طاقت آپ استعمال کر رہے ہیں اس بار جیت کر دکھائیں نا، انڈین فورس کے خلاف استعمال کر کشمیر کا علاقہ، جموں کا علاقہ اور اس کے درمیان کا جو وڈک کا علاقہ ہے، آپ سری نگر ایئرپورٹ تک تو جائیں، سری نگر ایئرپورٹ سے آگے جو لداخ تک کا علاقہ ہے وہاں تک تو جائیں۔ وہاں جاتے ہوئے آپ لوگوں کے پاؤں چلتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے آپ لوگوں کے جناب تھکن محسوس ہوتی ہے، اور اپنی عوام کو جس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی اس طرح کے آتشی اسلحے بھی موجود نہیں ہیں، آپ ان لوگوں پر چڑھائی کرنا شروع ہو گئی ہیں اور ان پر آرمی ایکٹ لگانا شروع ہو گیا۔ آرمی ایکٹ تو آرمی کے لیے ہوتا ہے کہ سولینز کے لیے ہوتا ہے؟ آرمی ایکٹ تو ان کے لیے ہوگا جو آرمی کا بندہ ہے، اور وہ آرمی ایکٹ کے آرمی کا بندہ ہے اور فوج کے اندر ملازمت کے دوران وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے آرمی ایکٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ آپ سولینز کے خلاف آرمی ایکٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، فوجی عدالتیں بنائی جائیں۔ فوجی عدالتیں کیا ہیں جناب؟ کرنل صاحب عدالت لگائیں گے اور فیصلہ سنائیں گے، اور اس کی جو خلاف ہوگی وہ بریگیڈیئر صاحب سنیں گے اور وہیں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ جس کو چاہے سزائے موت سناتے رہیں اور جس کو چاہے بری الزامہ قرار دیتے رہیں۔ آپ لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، کس طرف نہیں جا رہا ہے؟ جس دن شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا اس سے اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے، میجر جنرل بابر افتخار تھے شاید، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈالر 1 روپے نیچے گیا ہے اور پاکستان کی معیشت میں استحکام آیا۔ اب وہ کیوں نہیں بولتے؟ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں سانپ سونپ گیا؟ اب کیوں نہیں بولتے کہ جناب وہ $1 تو نیچے آیا تھا لیکن اب $150 میں اضافہ ہو گیا؟ میں آج گھر آیا ہوں، ٹھیک ہے، میری جو ٹکٹ ہوتی تھی وہ 150 روپے کی، 1,500 روپے کی ہوتی تھی، 1,600 روپے کی، اب مجھے 2,700 روپے کی ٹکٹ ملی۔ اب میں واپس جاؤں گا 2,700 روپے کی ٹکٹ وہ بھی ملے گی، مجھے لینی پڑے گی۔
فوجیوں کا کیا ہے؟ فوجیوں کو تو ہر سرکاری چیز پر 50% پیسے رعایت مل جاتی ہے. PIA کی ٹکٹ ہے تو وہ 50% رعایت مل جاتی ہے. گولف کورس میں جانا ہے تو 50% رعایت مل جاتی ہے. سرکاری پارکوں پر جانا ہے تو 50% رعایت مل جاتی ہے اور ود فیملی ملتی ہے. فوجیوں کا کیا ہے؟ مسئلہ تو ہم جیسے لوگوں کا ہے.